میں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ کل ایک خبر چل رہی ہے 2-3 دن سے جی کہ یو اے نے پاکستان میں جو ہے وہ ویزاز بین کر دیے ہیں، اور کبھی سنا ہے کہ کرونا کی وجوہات ہیں، کوئی نیشنل سیکیورٹی کی وجوہات ہیں. تو پاکستان میں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ جس ملک سے پاکستان کو کوئی $4.5 ارب سالانہ ریونیو آتا ہے وہاں پہ ویزے ہمارے لیے بین ہو گئے ہیں، اور کوئی پتہ یہاں پہ ڈسکشن ہی نہیں ہو رہی، نہ کوئی سرکاری وزیر بولا ہے، نہ کوئی اپوزیشن نے اس پہ شور مچایا ہے. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے، ذرا اس میں تھوڑی سی ہمیں ہمارے ویورز کو بتائیے گا. دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے لاسٹ ویک اپنے پروگرام میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ یو اے ای کی طرف سے جو سسپینشن کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ عارضی طور پر معطل کیا گیا ہے، اور دفتر خارجہ نے بھی اس کی تصدیق کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو وزٹ ویزاز ہیں اس کو بین کیا گیا ہے. لیکن جب آپ تفصیلات میں جائیں تو نہ صرف وزٹ ویزا بین کیا گیا ہے بلکہ جو ورک ویزا ہے یا جو امپلائمنٹ ویزا ہے اس کو بھی سسپینڈ کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے میں نے خود بھی ایک سٹوری کی تھی، اور اس میں اگر آپ دبئی ایئرپورٹ فری زون ہے ان کی طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا ہے، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے یو اے ای کا اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں 13 ممالک ہیں جن کے جو شہری ہیں ان کا جو ویزا ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے اور ٹل فردر نوٹس. اور سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے اس کے اندر کوئی ریزن نہیں اسائن کی گئی. پہلے یہ اسپیکولیٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید کووڈ کی جو سیکنڈ ویو ہے یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور یہی بات دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہی کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ سیکنڈ ویو کووڈ کی ہوگی. لیکن سوال اس لیے بھی اٹھے کہ اگر کووڈ کی وجہ سے کرنا تھا تو پھر بھارت تو اس لسٹ میں شامل نہیں ہے. بھارت میں اس وقت اس خطے کی بات کریں تو سب سے زیادہ کیسز ہیں، اور پوری دنیا میں اگر بات کریں تو میرے خیال میں ٹاپ 3 کیسز میں وہ کورونا کے کیسز آتے ہیں. تو کل جو ایک رپورٹ رائٹرز نے بھی کی اس میں انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ شاید کچھ سیکیورٹی کنسرنز ہیں. ان نیمڈ سورسز یا ان نیمڈ آفیشلز یو اے ای کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے، لیکن الیبوریٹ نہیں کیا کہ وہ کیا سیکیورٹی کنسرنز ہیں. پاکستان کی جو آپ نے شروع میں بھی بات کیا بڑی تشویشناک بات ہے کہ اس کو کوئی سیریس اس طریقے سے لے نہیں رہا، حالانکہ اگر یہ بین رہتا ہے تو اس کی اچھی خاصی امپلیکیشنز ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. کامران صاحب یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بین رہا تو اس کے چیلنجز ہوں گے، لیکن بہت سارے پالیسی ایکسپرٹ یہ بھی کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ابراہیم اکارڈ ہوا ہے جس میں بحرین نے اور یو اے نے ریکگنائز کیا اسرائیل کو، بیسیکلی پاکستان پہ پریشر آ رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو ریکگنائز کریں. اور جو وزیر اعظم کی طرف سے ایک بات بھی چلی تھی کہ میرے اوپر بڑا پریشر ہے، گو کہ فارن آفس نے اس کو جو ہے وہ نہیں مانا. آپ سمجھتے ہیں کیا اسرائیل کی ریکگنیشن کا پاکستان کے اوپر پریشر ہے؟ تو سعودی عرب خود تو نہیں بول رہا، تو یو اے کو آگے کر دیا اور ویزا بین لگا دیا. جی دیکھیں یہ اسپیکولیشنز تو بہت ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید ملٹیپل فیکٹرز ہیں. ایک جو فیکٹر ہے اس کو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے، دو کہ سرکاری طور پر اس کا ہم اعتراف نہیں کرتے. اس وقت جو پاکستان کے تعلقات ہیں عرب کنٹریز کے ساتھ، سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ، وہ بالکل بھی آئیڈیل نہیں ہے، اچھے نہیں ہیں. ان کے اندر ایک ہکپ ضرور موجود ہے، اور اس ہکپ کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں جو میرے بھی جو کچھ حکام سے یا جو ریٹائرڈ لوگ جو پاک عرب تعلقات پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کا یہی خیال ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے اور ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پہلے سعودی عرب گئے، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب گئے، اور یو اے ای اور سعودی عرب نے ملا کے کوئی $9 بلین کا آپ کو ایک فائنینشل بیل آؤٹ پیکج دیا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ کوئی فری لنچ نہیں ہوتا اس دنیا میں، تو جو $9 بلین آپ کو دیے گئے تھے تو شاید ان ریٹرن پاکستان نے کچھ کمٹمنٹ کی تھی، اور جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کمٹمنٹس شاید پاکستان نے پوری نہیں کی تو پھر سعودی عرب کی طرف سے اور یو اے ای کی طرف سے ایک ری ایکشن آیا. پھر اس کے ساتھ یہ جو آپ نیا ایلیمنٹ جو اسرائیل والا آپ کر رہے ہیں، یہ بھی مارکیٹ میں اسپیکولیشنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ شاید ایک کنڈیشن یا ایک جو ایلیمنٹ تھا وہ یہ بھی تھا کہ آپ اسرائیل کے ساتھ اس کو ریکگنائز نہ صحیح کم از کم چینل آف کمیونیکیشنز ان کے ساتھ اوپن کریں، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ایونچولی سعودی عرب یو اے ای نے تو ظاہر کے ڈپلومیٹک ٹائز اسٹیبلش کر لیے، بحرین نے کر لیے. سعودی عرب کیونکہ ابھی تھوڑا سا کترا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اگر پاکستان جیسا ایک امپورٹنٹ اسلامی ملک، نیوکلیر ملک، واحد مسلم دنیا کا، اگر وہ ایک سٹیپ لیتا ہے اسرائیل کی ریکگنیشن کی طرف، تو شاید جب وہ سٹیپ لیں گے
تو ان کے لیے یہ فیصلہ لینا یا اس کا جو بلو بیک ہے اس کو سنبھالنا ذرا آسان ہوگا. تو یہ باتیں بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ یہ جو یو اے ای کی طرف سے ابھی بین لگا ہے یہ کوائٹ پاسبل ہے کہ وہ ان کا ریئیکشن ہے کہ پاکستان اس کے اوپر مان نہیں رہا, تو جسے کہتے ہیں کہ دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے, ایک عام ٹوسٹنگ ہے. وہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آج اگر انہوں نے عارضی طور پر ورک جو ویزا ہے پاکستانیوں کے لیے بین کیا تو کل سعودی عرب بھی اس حوالے سے کوئی اقدام لے سکتا ہے. اور یہ مت بھولیں کہ اس سے پہلے سعودی عرب نے $1 بلین آپ سے وقت سے پہلے واپس مانگ لیا, جو ہم نے چین سے لے کر کے واپس کیا. پھر جو $2 بلین فردر جو تھے اس کو انہوں نے رول اوور نہیں کیا, اور پاکستان اس کی بھی واپسی کا انتظام کر رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ جو اسرائیل والا فیکٹر اور دوسرے جو اسٹریٹجک وجوہات ہیں وہ ضرور موجود ہیں. پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, وہ اسرائیل کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے, وہ دوسرے جو اس وقت الائنمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے.